کہ اللہ کریم کی اطاعت حقیقت میں کرنے والا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس طرح اکثر یہ حدیث پاک میں نے بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ایک بندہ ہے کہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے جو میری ادائیں ہیں میری اداؤں سے محبت کی، جس کا قدم جب بھی اٹھا تو نظر میری طرف گئی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ دکان پہ کھڑا ہے تو نظر میری بارگاہ میں ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے خرید و فروخت کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی، جس نے بھی میری سنت سے محبت کی، میری اداؤں سے محبت کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقط احبنی، تحقیق اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ یعنی حضور نے فرما دیا کہ میرے ساتھ حقیقت میں محبت کرنے والا وہی ہے جو میری، اور حضور علیہ السلام نے جس طرح شراسہ فرما رہے تھے رات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غلام کو دیکھتے ہیں کہ میرا غلام میرے رب کی عبادت کر رہا ہے، میرا غلام میری اداؤں کو اپنا رہا ہے، تو رسول اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے کے اوپر۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حقیقت میں میرے ساتھ محبت کرنے والا وہی ہے۔ حضور فرماتے من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرنے والا ہے، میری اداؤں سے محبت کرنے والا ہے، میری اداؤں کو اپنانے والا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا انعام کتنا بڑا۔ حضور علیہ السلام جو لجپال ہیں، جو کریم ہیں، جو ہر حال میں ہمیں دیکھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا بڑا ہمیں انعام عطا کیا۔ ہم اگر اسی بات کو دل میں بٹھا لیں، اسی بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اور اسی بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ حضور فرماتے من احبنی، جس نے بھی میرے ساتھ محبت کی، حضور فرماتے ہیں میں اسے ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ کس چیز کی؟ کانا مائی فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں اللہ کریم اسے میرے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس جنت کے لیے اور جس قرب کے لیے ہمیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث پاک جو ہم نے قبلہ صاحب سے بھی سنی کہ آپ بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ایک ہی مانگتا ہوں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت تو ملے ہی ملے گی، لیکن یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کی غلامی چاہتا ہوں، آپ کا قرب چاہتا ہوں، جنت میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہر وقت میری نگاہیں آپ کی چہرہ انور کی زیارت کرتی رہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ انعام ذکر کر دیا کہ جو بھی میری سنتوں سے میری اداؤں سے محبت کرنے والا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ انعام ہے کس کے لیے؟ جو بھی میری سنتوں سے محبت کرے گا، جو بھی میری اداؤں سے محبت کرنے والا ہے، میری تعلیمات کو اپنانے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جنت میں بھی وہ بندہ میرے قرب میں ہوگا، جنت میں بھی وہ میرے پاس ہوگا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات بھی یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں کہ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کون انکار کرنے والا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ من اطاعنی داخل الجنہ، حضور فرماتے ہیں جس نے بھی میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا، تحقیق اس نے انکار کیا۔ سامعین محترم، یہ صحیح حدیث پاک ہے، یہ باتیں ہمارے لیے یاد رکھنے کی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی اسی کے لیے ہے جو میری سنتوں سے، میری اداؤں سے، جو میری تعلیمات سے محبت کرنے والا ہے، جس کی زندگی کے تمام لمحات میری تعلیمات میں گزرتے ہیں، جس کا اٹھنا بیٹھنا میری تعلیمات کے مطابق ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہم ہر روز سنتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حقیقت میں میرے ساتھ محبت کرنے والا وہی ہے، کون؟ جو حضور فرماتے ہیں جو میری اداؤں سے، میری تعلیمات سے، میری سنتوں سے محبت کرنے والا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہی خوش کرنے والا ہے جو میری تعلیمات سے، میری سنتوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اور آخری حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ باتیں ہمارے معاشرتی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ انا شر الناس ذو الوجہین، حضور فرماتے ہیں لوگوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو دو چہروں والے ہیں۔ دو چہروں والے کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کو بیان کر دیا، یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضور فرماتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں۔ یعنی معنی کیا ہے کہ جو ایک کے پاس جائیں دوسرے کی بات کریں، دوسرے کے پاس جائیں اس کی برائی کریں۔ کسی کی اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی کی غیر موجودگی میں آپ اس کی اچھائیوں کو بیان کریں گے، یہ بات اللہ کریم کو بھی بہت پسند ہے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بہت پسند ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو ایک کے پاس جائیں دوسرے کی برائی کریں، دوسرے کے پاس جائیں اس کی برائی کریں۔ اور اس کا مطلب کیا کہ لوگ آپس میں دور ہو جائیں، لوگوں میں آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ لوگ جو آپس میں قریب مل جل کے رہنے والے ہیں ان کا وہ آپس میں محبت کا تعلق ختم ہو اور وہ لوگ آپس میں دور ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ من کان لہ لسانان فی الدنیا، حضور فرماتے ہیں جس کی دنیا میں دو زبانیں ہوں گی، ان دو زبانوں سے مراد وہی کہ ادھر آئے ادھر کی بات، ادھر جائے ادھر کی بات۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس بندے کی آگ کی دو زبانیں بنائی جائیں گی۔ سامعین محترم، اگر آج زبان پہ، انسان کی زبان پہ تھوڑی سی گرم چیز ڈال جائے تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اگر یہی زبان آگ کی بن جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہماری زبان کو ہمیشہ اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آباد کرے۔ اللہ کریم ہماری زبان کو ایسا بنائے کہ ہماری زبان جب بھی کھلے کسی کے لیے رحمت کا سبب بنے، اور اللہ تعالی ہمارے وجود کو سر سے لے کر پاؤں تک مخلوق خدا کے لیے رحمت کا سبب بنائے، ہمارے وجود سے کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچے، کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کبھی کسی کا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔